اگر آپ پڑھیں جادو اور انلائٹمنٹ دور کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہوگا یہ تمام سائنسدان جادوگر تھے، وہ سب کالے جادو میں انوالو تھے۔ آپ پڑھیں فرانسس بیکن کے بارے میں نے صرف اس کی ایک بایوگرافی پڑھی جس کا نام تھا نالج از پاور، جادو اور جدید سائنس کی تخلیق۔ فرانسس بیکن یہ تمام جادوئی کتب کا مطالعہ کرتا تھا۔ آرتھر سی کلارک عظیم ٹیکنالوجسٹ، اس کے بہت سے پیٹنٹ ہیں جنہوں نے سیٹلائٹس کو قابل بنایا۔ اگر آپ سنیں اس کا 1961 میں بی بی سی کو دیا جانے والا انٹرویو جس میں اس نے انٹرنیٹ کی پیشن گوئی کی، اس نے پیشن گوئی کی سیل فونز کے بارے میں اور ٹیکسٹنگ کے بارے میں۔ اس نے کہا تھا سن 2000 تک لوگوں کے پاس ہاتھ میں سما جانے والے آلات ہوں گے جو انہیں کسی سے بھی کسی جگہ بات چیت کرنے کے قابل بنا دیں گے۔ ایک آدمی کے اپنے گھر پہ ایک کمپیوٹر ہوگا جو آج کے دور کے جتنا بڑا نہیں ہوگا، مگر کم از کم وہ ایک کنسول ہوگا جس کے ذریعے سے وہ اپنے مقامی دوست کمپیوٹر سے رابطہ کر سکے گا اور اپنی روزمرہ زندگی کے لیے ضرورت کی تمام معلومات حاصل کر سکے گا، بالکل اسی طرح جیسے اس کے بینک کی اسٹیٹمنٹ، تھیٹر کے لیے اس کی ریزرویشن اور وہ تمام معلومات جس کی تمہیں ضرورت ہو، یہ ایک چھوٹی سی شکل میں اس کے اپنے گھر میں ہوگا۔ آرتھر سی کلارک نے کہا تھا ٹیکنالوجی کے لیے اس کے 3 قانون ہیں۔ ان میں سے ایک قانون یہ ہے کہ کوئی بھی ٹیکنالوجی اس وقت تک پیچیدگی کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ وہ جادو کے ساتھ ناقابل تفریق نہ بن جائے۔ میں ٹیکنالوجی کے مخالف نہیں ہوں، میں اب بھی یہ مائکرو فون استعمال کر رہا ہوں، میں ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں ہوں، مگر یہ تمام ٹیکنالوجی کی پوجا کرنے والا رویہ میرے نزدیک بے وقوفانہ ہے۔ یہ 15ویں صدی عیسوی کی ایک کتاب ہے جس پر ایک شیطان کی تصویر ہے۔ اسے بعض اوقات مسلمان کتاب البرہان کی منظر کشی کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں آپ اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھیں۔ آپ نے یہ سائن دیکھا؟ میں تو اسکرین پر یہ سائن بنانا نہیں چاہتا کیونکہ لوگ ایک کلپ لیں گے جس میں نے اس طرح کا سائن بنا رکھا ہوگا۔ یہ شیطان کا نشان ہے، اس طرح کے نشان نہ بنائیں۔ اور بچے اسپائڈر مین دیکھتے ہیں اور پھر وہ بھی اس طرح کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اسپائڈر مین اس طرح کرتا ہے۔ آپ اسپائڈر مین نہیں بننا چاہیں گے، آپ ہیومن مین بننا چاہیں گے، نہ کہ ایک مکڑی جیسا بلکہ انسان جیسا۔ یہ سائن، حتیٰ کہ یہ والا جو میں بنانا پسند نہیں کرتا، مگر یہ سائن مسلمانوں کو ایسے سائن نہیں بنانے چاہیے۔ در حقیقت یہ جادوگری کی پیداوار ہیں، یہ سائنز ہیں جو جادوئی سائنز ہیں۔ ہمارے مذہب میں کوئی نشان نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ ہلال اور چاند کا نشان، یہ ایک سلجوق ٹریڈیشن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے اس میں کوئی نشان نہیں ہے۔ یہ ہمارے مذہب کا ایک معجزہ ہے کیونکہ یہ شیطانی چیزیں ہیں۔ یہ ایک بہت اہم نشان ہے۔ تو اب یہ وہ ہے جسے شیطان کے پجاری پوجتے ہیں، بیفومٹ۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ اینڈروجنس ہے، یعنی مذکر اور مؤنث کا امتزاج۔ اس نے بھی وہی سائن بنا رکھا ہے۔ آپ نے دیکھا یہ نشان جو اس نے بنا رکھا ہے، یہ والا، کیونکہ 11 شیطان کا نمبر ہے، اس میں 1 کے ساتھ 1 ہے، اور آپ اسے ان کے اعداد کے علم میں نوٹس کریں گے کہ وہ 11 کو بہت استعمال کرتے ہیں، اور وہ استعمال کرتے ہیں 11، 22، 33، 66 کے ملٹیپل۔ امام الغزالی کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے جادو میں یہ نمبروں کے راز جانتے ہیں، لہٰذا یہ نمبر استعمال کرتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا تو 11 گرہیں ہی پھونکی گئی تھی، اسی لیے معوذتین کی آیات بھی 11 ہیں، کیونکہ یہ ان کے جادو سے ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہیں۔ تو لوگوں، یہ چیزیں حقیقت میں ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا، ایسی چیزیں وجود رکھتی ہیں، آیا کہ آپ یقین کریں یا نہ کریں۔ اگر آپ یقین نہیں کرتے تو اس کا خطرہ آپ کے سر پر منڈلا رہا ہے، مگر حقیقت میں ایسی چیزیں ہیں۔ سحر، جادو اس دنیا کی ایک حقیقت ہے، لوگ اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ اس کا ایک استعمال آنکھوں کے ذریعے ہے، ٹیلی ویژن اور نظاروں کے ذریعے آنکھوں کو رجھانا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میڈونا نے بیفومٹ کا روپ دھارا ہوا ہے، میڈونا بھی ان میں سے ایک ہے۔ یہ ایک نومرولوجسٹ ہے اور نومرولوجی کی پریکٹس کرتی ہے۔ یہ لیڈی گاگا ہے جس نے سب کو احمق بنا رکھا ہے۔ لوگ مجھے بتاتے ہیں، اوہ ٹویٹر پر آپ کے بہت سے فالوور ہیں، میں تو جانتا بھی نہیں ہوں، میں نے ایک دفعہ ٹویٹر کیا تھا اور بعد میں اس پر پچھتایا تھا، لیکن میں نے جواب دیا تھا میرے نزدیک یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ لیڈی گاگا کے ہزاروں فالوورز ہیں، لہٰذا شیطان کے بہت سے فالوورز ہیں ٹویٹر پر۔ دراصل یہ چیز کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہم چاہیں گے کہ ہمارا اکاؤنٹ اللہ کے ساتھ ہو، ہم چاہیں گے کہ فرشتے ہمیں فالو کریں، خوش ہوں ہم سے،
خوش ہوں اس سے جو ہم کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ میلیفیسنٹ، دیکھیں ڈزنی پہلے ایسی فلمیں بناتا تھا جس میں چڑیلیں شیطان صفت ہوتی تھی، اور اب یہ بہکاتی ہیں، یہ فتنہ ہے، وہ خوبصورت بناتے ہیں۔ دیکھیں پہلے وہ بناتے تھے بوڑھی ڈائن، اگر آپ دیکھیں پرانی فلموں میں چڑیل بوڑھی ڈائن ہوتی تھی، لیکن اب وہ اسے نئے درجات پر لے گئے ہیں۔ اب وہ کسی ایسی عورت کو لیتے ہیں جسے لوگ خوبصورت سمجھتے ہیں، پھر وہ اسے بیفومیٹ کا ماسک پہنا دیتے ہیں، تو یہ لوگوں کو بھڑکانے والا بن جاتا ہے۔ اس نے لوگوں کو نئے لیول پہ پہنچا دیا ہے۔ میرا مطلب ہے یہ کیا ہے، وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، تم نے یہ سینگ کیوں لگا رکھے ہیں، ہم انسان ہیں، ہم جن بھوت نہیں ہیں۔ اور تب آپ یہ سائن دیکھ سکتے ہیں وہ کیوں اس طرح کے نشان بناتے ہیں۔ اب اس آدمی کو دیکھیں، لوے، اینٹون لوے نے شیطان کا چرچ شروع کیا۔ اس نے شیطانی بائبل لکھی اور اس سمبل کو ایکسپلین کیا جو یہ سب بنا رہے ہیں، جو آپ نے مسلم گرافک آف ڈیول پہ دیکھا۔ یہ سمبل اس نے کہا یہ بھوتوں کا لعنت کا نشان ہے، اس طرح سے وہ لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں تم کیا کر رہے ہو، میں سامعین پر بلیسنگ بھیج رہا ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اسے اچھا جان رہے ہیں، وہ اسے دوبارہ تم پر بھیج رہے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ ایک لعنت تھی۔ کیا تم چاہو گے کہ میں لوگوں کو دکھاؤں کہ لعنت کس طرح دی جاتی ہے؟ یہ بالکل مختلف ہے۔ یہ کس طرح ہوتی ہے؟ نہیں آپ پر نہیں، سامعین پر نہیں، اس لال شائنر پہ لعنت بھیجو۔ یہ سینگوں کا نشان ہے، لعنت کا نشان، 2 انگلیاں کھلی ہوئی، اس طریقے سے جیسے کسی قسم کی شارٹ گن کے دھماکے کو بکھیرا جائے۔ میں نے ہمیشہ یہی سوچا کہ اگر میں کسی شیطان سے ملا تو اس کی انگلیوں کے ناخن غراضت سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے، گندے ناخن۔ اچھا، تو یہ سینگوں کا نشان، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ بس اتنا ہی؟ اور بھی نشان ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ان میں سے ایک ہے پاکس، لعنت کا نشان۔ یہ اس طرح 3 انگلیاں کھلی ہوئی، پاکس آن یو۔ یہ قرون وسطیٰ کے دوران استعمال ہوتا تھا۔ تم ایک بہت بری بلی ہو۔ آپ راک کنسرٹ میں پائیں گے ایسے لوگوں کو جو سب اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ایسا کرنا کول ہے۔ مارلن مینسن اینٹون لوے کا ایک پیروکار تھا، اس کے راک کنسرٹ میں 20,000 لوگ جاتے ہیں۔ وہ ان سے کھلم کھلا خدا کی مذمت کراتا ہے، کھلم کھلا۔ وہ ان سے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں تم لوگ آج رات خدا کے وجود سے انکار کر دو، اور وہ سب اس طرح کرتے ہیں۔ لوگوں، یہ سب چیزیں حقیقت میں ہیں، وہ ان چیزوں سے بہت زیادہ جڑا ہوا ہے۔ وہ ایک پادری ہے شیطان کے چرچ میں، اور وہ موسیقی کو استعمال کرتے ہیں کیونکہ موسیقی ایک فتنہ ہے، یہ لبھاتی ہے، یہ آپ کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، آپ اسے پسند کرتے ہیں، آپ اسے انجوائے کرتے ہیں۔ مارلن مینسن اس طرح دکھتا تھا جب وہ ایک چھوٹا بچہ تھا، اور یہ بھی ان کا ایک نشان ہے، وہ یہ جوتشی نشان استعمال کرتے ہیں۔ یہ وہ خود ہے سٹیج پر۔ یہ ایک کور فوٹو تھی بیٹلز بینڈ کے ایک البم کی، کیونکہ جان لینن میجک میں بہت زیادہ انوالو تھا۔ وہ ایلسٹر کرولے کا پیروکار تھا، جو کہ خود ایک جادوگر تھا، اور اس کا مغربی تہذیب پر بہت انفلوئنس ہے۔ وہ نہ پہچانے جانے والے انفلوئنسز میں سے ایک ہے، لیکن وہ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر سوٹ میں بیٹلز بینڈ ہے، ایبارشنز کے ساتھ۔ اسے دیکھنے کے بعد وارنر برادرز اتنا ڈسٹرب تھے کہ انہوں نے اسے چھپا دیا۔ اب مغرب کے لوگوں کے لیے یہ کوئی تشویشناک بات نہیں، لیکن ان دنوں یہ ایک تشویشناک بات تھی۔ لیکن یہ وہ کور ہے جو انہوں نے منتخب کیا، کیونکہ وہ یقین رکھتے تھے فری سیکس پر۔ فری سیکس سے لازم ہو جاتا ہے ایبارشن، کیونکہ لوگوں کو ہوں گی ناچاہی پریگننسیز۔ یہ ہے خطوات الشیطان، اس طرح سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، right? Allah says وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غربت کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو، اور پھر حکم ہے بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ یہ تمہیں اس مقام پہ لے جائے گی کہ تم اپنے بچوں کو قتل کرو۔ اور یہ لوگ ہیں جو اس طرح کے سمبل بناتے ہیں۔ لک، یہ ایک اور سمبل ہے، گو کہ اس کا مطلب اوکے ہے، مگر حقیقت میں ایک شیطانی نشان ہے جو ظاہر کرتا ہے 666 کو۔